نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے. ہم ان کی محبت میں جی جان اٹھا دیں گے، ہم عظمت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، مشرق کا صلہ لے کر مغرب سے ملا دیں گے. محترم صدر اجلاس، حکم صاحبین، دیگر علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے سیرت صحابہ. گرامی قدر، آج سے 14 صدیہ قبل جب میں اسلام کے دور اوائل کا نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستہ آتی چلی جاتی ہے. کہیں مال و دولت کی قربانی، تو کہیں جسم و جان کو راہ حق میں بے تابی سے اٹھانے کا نظارہ، کہیں عزیز و قریب کی جدائیوں کو برداشت کر کے پیغمبر اسلام کا دست بازو بننے کی جھلک، تو کہیں باپ کا بیٹے کے مد مقابل ہونے کی تصویر. ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ قربانیوں کی نئی داستہ میرے چشم تصور کو ورطہ حیرت میں ڈالتی دکھائی دیتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے عظیم قربانیاں دینے والی شخصیت کون تھی؟ یہ وہ شخصیات ہے جن کے ایمان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. یہ وہ ہے جن کی خوشنودی رحمن کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے کفر سے نفرت کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے رکوع و سجود کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا. یہ وہ ہے جن کے صاحب رست و ہدا ہونے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون. گرامی قدر، صحابہ اکرام اور رجال کار تھے جن کے سینوں میں علوم نبوت کا نور چمکتا تھا، جن کے دلوں میں حالت کو بدلنے کا حوصلہ موجود تھا، جن کے قدموں میں فاتحین کا اعتماد تھا، جن کی رگوں میں غیرت ایمانی کا خون گردش کرتا تھا. ارے صحابہ اکرام غسل اسلام کو اپنی خون سے سینچنے والے تھے، دفاع اسلام کے لیے پاسی کے بندوں کو چوم کر گلوں میں ڈالنے والے تھے، تلواروں کے سائے تلے رب واحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے. میرے حضور کے انگلی کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر میدانوں پہ کودنے والے تھے. ارے صحابہ تو وہ تھے جن کی میت کو کاندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے. صحابہ تو وہ تھے جن کی شکل میں روح الامین وحی لے کر آئے تھے. پھر مجھے کہنے دیجئے روح الامین کا تحیہ قلبی کی شکل میں زمین پر اترنا صحابہ کی عظمت ہے. 70,000 فرشتوں کا میت صاحب کو کاندھا دینا صحابہ کی عظمت ہے. صدیق کو صداقت ملنا صحابہ کی عظمت ہے. عمر کو عدالت ملنا صحابہ کی عظمت ہے. عثمان کو سخاوت ملنا صحابہ کی عظمت ہے. علی کو شجاعت ملنا صحابہ کی عظمت ہے. معاذ کو امامت ملنا صحابہ کی عظمت ہے. ابی بن قاب کو قرات ملنا صحابہ کی عظمت ہے. جناب معاویہ کا کاتب قرآن ہونا صحابہ کی عظمت ہے. جناب حسن کو قیادت ملنا صحابہ کی عظمت ہے. حسین کو شہادت ملنا صحابہ کی عظمت ہے. حضرت فاطمہ کا جنت عورتوں کی سردار ہونا صحابہ کی عظمت ہے. نواسان محمد کا شباب جنت کا سردار ہونا صحابہ کی عظمت ہے. ارے عظمت صحابہ کی کیا کہنے، وہ تو ایسے نفوس عظیمات ہیں جو اسلام کی بقا و دوام کے لیے سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلی آ کر کے تو مسکرا دیے، بادل گرجی تو کہہ کے اسے جواب دیا، باد سلسلہ ہے تو اس کا رخ پھیر دیا، اندھیا چلی تو ان سے کہا اپنا راستہ بدل لو. تعصب کے شعلے بھر کے تو ثابت قدمی کی تصویر بن گئی اور اس شان سے دنیا کو خدا حافظ کہا کہ آسمان بھی لرزنے لگا. لیکن افسوس صدا افسوس کہ آج بات فریب دن احسان فراموشی کی گٹیا رقم کرتے ہوئے صحابہ کی کردار کی اجلی چادر کو باطن سے داغدار کرنے کا مقصد حیات بنائی ہوئی ہے. گرامی قدر، وقت ہے میدان عمل میں اترنے کا، گستاخان صحابہ کو للکارنے کا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں، جس میدان میں للکارو گے علماء دیوبند کا بچہ تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہوگا. خطابات کے میدان میں آؤ گے، شعلے و غلطی زبانوں سے صحابہ کی ناموس کی حفاظت کریں گے. تحریر و کتابت کے میدان میں آؤ گے، سیاہی سے نہیں خون کی روشنائی سے صحابہ کا دفاع کریں گے. لیکن کسی مفاد پرست کو، کسی بدبخت کو صحابہ کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ صحابہ سے محبت ہمارا مسلک ہے، صحابہ سے محبت ہمارا منہج ہے، صحابہ سے محبت ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے. آج ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر نوجوان کو دفاع صحابہ کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے. اگر کوئی صاحب اقتدار ہے اپنے اقتدار کو صحابہ کے دفاع کے مشن میں لگا دے. اگر کوئی خطیب ہے اپنی زبان اور انداز بیان کو دفاع صحابہ کے لیے وقف کر دے. اگر کوئی ادیب ہے تو قلم و قرطاس کی سیاہی کو گستاخان صحابہ کے منہ پر گرانے کا عزم کر لے. آج ہر مرد مجاہد کو یہ عہد واثق اور عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہم وراثت میں چور جائیں گے صحابہ کی غلامی، ہمارے نسلیں بھی پکاریں گی ہمارے حساب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.